السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابھی میرے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 513 ہے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج استنباط حدیث۔ 2 مثالیں کل ہم نے پیش کی، بہت زیادہ مثالیں ہیں صحیح بخاری میں، بہت زیادہ، چند آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کنت انام بین یدی رسول اللہ ورجلایا فی قبلتہ وہو یصلی فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ اب یہ مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے 513 نمبر پر لائے ہیں۔ باب کیا قائم کیا ہے؟ باب تطوع خلف المرأہ، عورت کے پیچھے نفلی نماز کا بیان۔ عورت لیٹی ہوئی ہے، اس کے پیچھے نفلی نماز کا بیان، پہلا باب۔ پھر اسی حدیث کو 508 نمبر حدیث پر لائے ہیں۔ باب کیا قائم کیا؟ باب الصلاۃ الی السریر، چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ پھر 511 نمبر یہی حدیث لائے، باب یہ قائم کیا، باب استقبال الرجل وہو یصلی، یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے کو بندہ ہو سکتا ہے، بیٹھا ہو کھڑا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کو 512 نمبر لائے اور باب کیا قائم کیا، باب الصلاۃ خلف النائم، سونے والے کے پیچھے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر 513 پر یہی حدیث لائے تو باب قائم کیا، باب تطوع خلف المرأہ، آگے عورتوں کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اچھا، یہی باب جو شروع والا ہے۔ پھر اس حدیث کو 514 اور 515 نمبر پر لائے، باب کیا قائم کیا، باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، یعنی کوئی چیز نماز کو نہیں توڑتی یرحمک اللہ، اس پر بھی یہ باب قائم کیا۔ اسی طرح 519 نمبر پر لائے، فرمایا باب هل یغمز الرجل امرأتہ عند سجود لکی یسجد، کیا خامد اپنے بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، چوکا مار سکتا ہے تاکہ وہ ٹانگیں اکٹھی کر لے اور بندہ سجدہ کرے، کیونکہ سجدے والی جگہ پر ہی ہماری امی جان کی ٹانگیں ہوتی تھیں تو ان کو ہاتھ لگاتے وہ اکٹھی کر لیتی اور وہاں سجدہ کر لیتے۔ یعنی نماز کے دوران اپنی بیوی صاحبہ کو محرم ماں بہن بیٹی کو بندہ کا چھو سکتا ہے سجدے کرنے کی غرض سے۔ اچھا، پھر اسی کو حدیث نمبر 997 پر لائے ہیں، ابواب الوتر میں، باب ایقاظ النبی اہلہ بالوتر۔ پھر اس حدیث کو 1209 پر لائے ہیں، ابواب العمل فی الصلاۃ، باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ۔ پھر اس حدیث کو 6276 میں لائے ہیں، کتاب الاستئذان میں، باب السریر لکھا ہے، باب چارپائی کا بیان۔ سمجھ لگی آپ کو؟ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری جو طالب حدیث اس انداز میں پڑھے گا، ایک حدیث کو جہاں جہاں لائے ہیں ان سب کے ابواب کو اکٹھا کر کے پڑھے گا۔ پھر شارحین کی شرح بھی ساتھ پڑھے گا کہ امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا، استدلال کیا ہے، محل شاہد کیا ہے، تو اس کے اندر استنباط حدیث کا ملکہ پیدا ہوگا۔ ملکہ پیدا، یہ تو 10 کی مثال ہے، میں کہتا ہوں آگے ہم بڑی لمبی مثالیں پڑھ رہے ہیں تاکہ شرح صدر ہو جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ
کو اللہ تعالیٰ نے استنباط حدیث کا کتنا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔